الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ دوستو، یہ سورہ نازعات کی آیت 37 سے آیت 41 تک پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا تھا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن آدمی کو نظر آئے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا۔ دوسری چیز سب سے خطرناک یہ ہوگی جو کل درس میں گزر چکا ہے کہ برزت الجحیم لمن یری، بے ایمان تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور اہل ایمان کو جہنم کے اوپر سے کہا جائے گا کہ پار کرو، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کبھی آپ سن چکے ہوں گے کہ 500 سال کی مدت ہے چاہنا اور 500 سال کی مدت ہے مرور، گزرنا یا عبور، اس کو طے کرنا، اور 500 سال کی مدت ہے اترنا۔ یہ بھی آپ سن چکے ہو کہ جہنم کے پلسرات میں لرزش ہوگی، اسی لیے داہنا پاؤں دھوتے وقت دعائے ماثورہ ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام، اے اللہ پلسرات پر میرے پاؤں کو جما دے جس دن لوگوں کے پاؤں لڑکھڑائیں گے۔ پڑھتے ہیں یہ دعا؟ یہ مجھ سے پتہ ہی نہیں ہے، چلو اردو میں آج سے پڑھ لینا، وضو کرتے وقت گپ شپ نہ مارا کرو۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کے قدم کو جما دے۔ کچھ لوگ تو جھپکی مارنے کے مقدار میں گزر جائیں گے، کچھ تیز گھوڑے کی طرح گزریں گے، کوئی ایک دفعہ چڑھے گا پھر گرے گا، چلے گا گرے گا۔ اور نیچے کیا ہوگی جہنم میں پلسرات میں، یہ بھی سنا چکا ہوں، لہو خطاطیف و کلالیم، یہ مسلم و بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس میں آنکڑے ہوں گے، جیسے تندور سے روٹی نکالنے والا کے پاس 2 سلاخ ہوتی ہے، ایک روٹی چھڑاتا ہے اور ایک روٹی کو پھنسا کر کے نکال لیتا ہے۔ جہنم میں آنکڑے ہوں گے اسی طرح جو لوگوں کو پھنسا کے نیچے ٹپکائے گی۔ بہرحال گزرنا سب کو ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم میں کہ تم میں سے ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا ہے، نیک ہو بد ہو، بے ایمان تو چلا ہی جائے گا ادھر، اہل ایمان کو بھی اس سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ کر دے۔ بہرحال اب قیامت کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ سنو ذرا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے کی ہو شرارت، تغا کا ترجمہ کیا کر دیا شیخ الہند نے؟ شرارت۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، اس نے سمجھا کہ سب کچھ کہاں ہے؟ دنیا میں موج مزے کر لو یار، کس نے دیکھا جنت اور کس نے دیکھا ہے جہنم؟ یہ مولوی ملا لوگوں کی داستانیں ہیں یار، موج مستی کر، 4 دن کی زندگی کھا پی لے، کون دیکھتا ہے؟ اللہ کہتے ذرا سنو، درس بعد میں کریں گے، اگلی آیت سن لو۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ جی جس نے طغا یعنی شرارت کی، بدماشیاں کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر بھول کر کے ترجیح دے دی، اللہ کہتے ہیں پھر ٹھکانہ اس کا کہاں ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، سنو یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے بہتر سمجھ کر اختیار کیا
اور آخرت کو اس نے بھلا دیا جی. بس جو معصیت میں حد سے آگے بڑھ گیا یہاں تک کہ بے ایمان ہو گیا تو تگا کا تفسیر کر دیا اہل تفسیر نے کہ کفر اختیار کر لیا. آپ مراد نہیں ہے کبھی مایوس ہو جاؤ. اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر دنیاوی زندگی کو آخرت پر اس نے ترجیح دے رکھی ہے. اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس کا ٹھکانہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو پیچھے ڈال دے گا اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو پیچھے کر دے گا. پس تم باقی کو فانی کے مقابلے میں اختیار کرو. کس کو اختیار کرو؟ باقی کو. باقی کیا ہے؟ آخرت. اب فانی کیا ہے؟ دنیا. دنیا کی ہر چیز فانی ہے. کتنی سالڈ میڈ برانڈڈ چیز لاؤ, مہینہ 2 مہینہ 5 سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد خلاص. حتیٰ کہ کتنا برانڈڈ لاؤ گے, کہو گے مولوی صاحب 100 سال کی لائف ہے, تو بابو آپ خود ہی چیز سے پہلے خود چلے جاؤ گے. کرسیاں باقی ہیں, ہمارے مسجد میں بھی دیکھو کرسیاں رکھی ہوئی ہے اور ان کرسیوں پہ بیٹھنے والے دفن ہو چکے ہیں, میں جانتا ہوں. کرسیاں باقی ہیں, مکان باقی ہے اور مکین سوناپور میں جا کر کے ڈیرا لگائے ہوا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سوجھ اور بوجھ دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ خواہشات سے ڈھانکی ہوئی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ دوزخ کے اوپر خواہشات کی چادر رکھی ہوئی ہے. نیچے کیا ہے اس کے؟ لوگ خواہشات کو پورا کریں گے تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم جی. اور جنت نفس کی پامالی کی چادر سے ڈھانپی ہوئی ہے. نفس صبح میں جی نہیں چاہتا اٹھنے کو, خواہش ہوتی ہے کہ نہ اٹھیں, اور نفس کشی یہ ہے کہ اٹھ جائیں. بہت اچھی نیند آتی ہے صبح میں, اور خاص طور پر وہ بابو لوگ جو رات میں موبائل میں لگے رہتے 2-2 بجے تک, تو ان کو تو اتنی اچھی نیند شیطان سلاتا ہے ماشاءاللہ, تھپکیاں دیتا رہتا ہے, بیٹا پلیز یو ویٹ 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 ویٹ. یہاں تک کہ سورج نکلا شیطان کان میں پیشاب کیا اور کہا اب اٹھ جا. دن بھر وہ موڈ آف ہے اس کا. تو اس لیے جہنم کو کس سے بھرا گیا؟ خواہشات سے. اور جنت کو ڈھانکا گیا ہے نامرضیات سے, نفس کشی سے. اب جو اس کو اختیار کر لے, جو اس کو اختیار کر لے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوا اور ذکر کے متعلقات, نیت کر لو کہ بھائی اللہ کا ذکر کریں گے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہیں جاتا آپ کا, کوئی اللہ کا ایک نام پسند کر لو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. کوئی بھی ایک اللہ کا نام زبان پر عادی بنا لو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. قبر میں کل بتایا تھا میں نے کہ 2 چیز بچاتی ہے عذاب سے, ایک اللہ کا ذکر اور ایک خفیہ طور پر صدقہ دے دینا, چاہے وہ 25 پیسہ ہی, میں نے کہا تھا 2 لیکن 2 بیٹا ہے ٹائم کی ختم. چلیے بس رہنے دیجیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ 2-3 دن تک درس ہوگا اور اس میں انشاءاللہ بہت نفع بخش آئے گی. اللہ ہم کو بھی توفیق کی دے, عمل کی آپ کو بھی دے. بس بیٹا سبحان اللہ, بس آج 2 ہی